بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑی بیماری پھیل گئی۔ اس بیماری کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکز تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے بیماری سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں اپنا لیں۔ اپنی عوام کے لیے راشن کے سارے گودام کھول دیے، لگان معاف کر دیا، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے تیار کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک دن ہارون رشید بہت پریشانی میں تھے، انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں ان کے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن سے ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد، مجھے ایسی کہانی یا ایسی داستان سنائیں جسے سننے کے بعد مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی سے حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشدیق ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد، بالکل فرمائیں۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی۔ اس نے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی ذمہ داری آپ خود لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر بچے کو روزانہ کندھے پر بیٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے جھپٹا مارا۔ شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکے، چین کی سانس لی اور ہارون رشید کو عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے اپنا سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیں، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمین آفت کے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا تھا، آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کر دے۔ آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیں، اللہ کے حضور گر جائیں، اس سے مدد مانگیں
دنیا کے تمام مسائل، اس کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جانی نماز میں ہوتا ہے۔ دوستوں، اپنے مسائل کے لیے ہم 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جانی نماز کے درمیان کے موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اس وقت ناراض ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹی سی وبا کو ایسے مسلط کر دیا ہے کہ تمام دنیا کو روک کر رکھ دیا ہے۔ تمام دنیا کے کاروبار رک گئے ہیں۔ اس طرح سے سمجھ لیں، جب کوئی شخص اپنے کسی قریبی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر پر بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر جانے سے روک لگا دی، مسجدوں میں جانے سے روک لگا دی، مگر توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ بس ہمیں بادشاہ سے فقیر بننا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا صبر اور اللہ کو راضی کریں اور اس کی رضا کا انتظار کریں، یہ مسئلہ بھی چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔